بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ایک ساتھی نے پوچھا ہے کہ کل جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے دن سے ہم فائدہ کیسے اٹھائیں؟ سب سے پہلے یاد رکھیے کہ جمعہ کا دن دنوں کا سردار ہے اور نہایت ہی اہمیت رکھنے والا دن ہے۔ اس دن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ان یوم الجمعۃ سید الایام واعظمھا عند اللہ، کہ جمعہ کا دن دنوں کا سردار ہے اور اللہ رب العالمین کی نظر میں سب سے عظیم دن ہے۔ یہ دن بقرعید اور عید کے دن سے بھی افضل دن ہے۔ اس میں 5 خصلتیں پائی جاتی ہیں۔ اسی دن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اسی دن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا، اسی دن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو وفات دی، اور اس دن ایک ایسی ساعت ہے کہ جس میں ایک بندہ اللہ رب العالمین سے مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا فرماتا ہے، الا یہ کہ وہ حرام کا سوال کرے۔ اور اس دن قیامت واقع ہونے والی ہے۔ ما من ملک مقرب ولا سماء ولا ارض ولا ریاح ولا جبال ولا بحر الا ویشفقن من یوم الجمعہ، کہ سارے قریبی فرشتے، آسمان، زمین، ہوا، پہاڑ، سمندر، سب کے سب جمعہ کے دن سے ڈرتے ہیں۔ کیوں ڈرتے ہیں؟ اس لیے کہ اسی دن قیامت واقع ہونے والی ہے۔ اگر نہیں ڈرتا ہے تو یہ انسان اور جنات ہیں کہ جن کو ڈر نہیں لائق ہوتا۔ جمعہ کا دن آ گیا اور عام حالت میں جمعہ کا دن بھی گزر جاتا ہے، بلکہ اس دن اور زیادہ لوگ کوتاہی کرتے ہیں۔ تو جمعہ کے دن سے ہم کیسے فائدہ اٹھائیں؟ خاص طور پر لاک ڈاؤن کے ان دنوں میں جمعہ کے دن سے اس طور پر ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ پہلے نمبر پر اپنی فیملی کے ساتھ فجر کی نماز جماعت سے پڑھیں۔ سنن بیہقی کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الصلوات عند اللہ صلاۃ الصبح یوم الجمعۃ فی جماعہ، کہ اللہ رب العالمین کی نظر میں سب سے افضل نماز جمعہ کے دن فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ہے۔ اس حدیث کو علامہ البانی نے صحیح الجامع میں صحیح قرار دیا ہے۔ تو جمعہ کے دن فجر کی نماز اپنی فیملی کے ساتھ جماعت سے پڑھیں۔ دوسرے نمبر پر صبح اور شام کے اذکار کا اہتمام کریں، اور ان اذکار میں خاص طور پر 3 مرتبہ صبح میں اور 3 مرتبہ شام میں یہ ذکر کرنا نہ بھولیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ تیسرے نمبر پر جمعہ کی رات یا دن میں سورہ کہف کی تلاوت ضرور کریں۔ مستدرک حاکم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ سورۃ الکہف یوم الجمعہ اضاء لہ من النور ما بین الجمعتین، جس نے جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کی اس کے لیے اگلے جمعہ تک ایک نور روشن کر دیا جاتا ہے۔ چوتھے نمبر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام بھیجیں۔ بیہقی کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکثر الصلاۃ علی یوم الجمعہ ولیلۃ الجمعہ فمن صلی علی صلاۃ صلی اللہ علیہ عشرا، مجھ پر جمعہ کے دن اور اس کی رات میں زیادہ سے زیادہ درود بھیجو، جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ 5ویں نمبر پر جمعہ کے دن عصر کے بعد سے مغرب تک دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، جیسا کہ ہم نے ابھی حدیث سنی۔ اس وقت ایک بندہ جو بھی دعا کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ ایسے وقت میں کثرت سے دعاؤں کا اہتمام کریں۔ عصر کے بعد سے مغرب تک کا یہ وقت دعاؤں کے کرنے کا وقت ہوتا ہے، اس لیے دعاؤں کے لیے اس وقت کو خاص کر دیں۔ 6 نمبر پر نمازوں کے بعد کے اذکار مسنونہ کا اہتمام کریں۔ نمازوں کے بعد جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اذکار ہیں، گھر میں بیٹھ کر اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کے ان اذکار کا اہتمام کریں، کیونکہ ان اذکار کی بڑی اہمیت ہے۔ 7ویں نمبر پر فرض نماز سے پہلے اور بعد کی سنتوں کی پابندی کریں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت کے مطابق بیان فرمایا کہ جو بندہ دن اور رات میں 12 رکعت سنتوں کی پابندی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ جی ہاں، جنت میں گھر، جس کی ایک اینٹ سونے کی اور دوسری اینٹ چاندی کی ہوگی۔ آج ہم دنیا میں گھر بنانا چاہتے ہیں تو سالوں سال ہمیں محنت کرنا پڑتی ہے، لیکن اینٹ اور پتھر کا وہ گھر ہوتا ہے،
لیکن اللہ رب العالمین ان 12 رکعت سنتوں کی پابندی کرنے کی وجہ سے ہمارے لیے جنت میں گھر بنائے گا، جس کی ایک اینٹ سونے کی اور دوسری اینٹ چاندی کی ہوگی۔ 8ویں نمبر پر مؤذن کے کلمات اذان کا جواب دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت کے مطابق بیان فرمایا، اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علی، کہ مؤذن کی کلمات سنو تو جیسے مؤذن کہتا ہے ویسے ہی کہو، پھر مجھ پر درود بھیجو۔ تو مؤذن جب حی علی الصلاح کہے گا تو اس وقت ہم کہیں گے لا حول ولا قوت الا باللہ، اور ان دنوں صلوا فی بیوتکم جو کہا جاتا ہے اس کے جواب میں بھی لا حول ولا قوت الا باللہ کہا جائے گا۔ 9ویں نمبر پر اذان اور اقامت کے بیچ دعا کرنا نہ بھولیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں کی جاتی، یعنی اذان ہو جاتی ہے، ہم گھر میں بھی نماز پڑھ رہے ہوں تو اذان کے بعد نماز کی اقامت سے پہلے دعا کرنا نہ بھولیں۔ اگر ہم اس طرح سے جمعہ کے دن کو گزاریں گے تو واقعی جمعہ کا دن ہمارے لیے بہت ہی مفید رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔